الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة عذرع او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا جامع اور کامل و مکمل دین عطا فرمایا ہے جس دین کے اندر ہماری زندگی کے چھوٹے بڑے تمام معاملات کی رہنمائی موجود ہے۔ معاملہ ہماری تجارت کا ہو، ہماری معاشرت کا ہو، معاملہ ہمارے چوکھٹ کے اندر کی زندگی کا ہو یا چوکھٹ سے باہر کی زندگی کا ہو، معاملہ مارکیٹ کا ہو یا اپنے سماجی اور دیہاتی زندگی کا ہو، ہر معاملے کی رہنمائی ہمارے اس مذہب کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج ہمارا یہ معاشرہ اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، اللہ تبارک و تعالی نے جن احکامات کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا تھا، ان احکامات سے، قرآن کی تعلیمات سے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات اور رہنمائی سے ہمارا یہ معاشرہ اتنا دور ہو گیا ہے کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، بلکہ اس گناہ کی قباحت اور اس کی شناخت اور اس کی برائی لوگوں کے ذہن و دماغ سے مٹ گئی ہے۔ عوام تو عوام، خواص بھی اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اور اس تغافل کی وجہ سے انسان گناہوں میں ملوث ہے اور اس میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم جن باتوں کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں ان کی فہرست بڑی طول طویل ہے۔ انہی فہرست میں سے، انہی گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسرے کی چیز کا ناحق استعمال۔ اب دوسرے کی چیز کا ناحق اگر استعمال دیکھا جائے تو اگر کوئی چیز کسی فرد متعین کا ہو تو اس کو انسان پھر بھی گناہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ سامان فلاں کا ہے، یہ زمین فلاں کی ہے، یہ گاڑی فلاں کی ہے، اس کی اجازت کے بغیر ہم استعمال نہ کریں۔ لیکن اگر بات سرکاری املاک کی آ جائے تو سرکاری چیزوں کو انسان اس طرح بے دریغ استعمال کرتا ہے کہ وہاں پر مال مفت اور دل بے رحم کی جو کہاوت ہے وہ بالکل صادق آ جاتی ہے۔ اسلام نے ہمیں چھوٹی چھوٹی جو ہماری زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں اس کے تعلق سے بھی ہدایات دی ہیں، رہنمائی کی ہیں۔ ہمارے کسی
زندگی کے کسی شعبے کو اسلام نے تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے تعلق سے ہدایات ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے آج میں ایک ایسے گناہ کے سلسلے میں بولنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس کو عام طور پر ہم لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ گناہ کیا ہے؟ یہ راستے کا بیجا استعمال، سڑکوں کا غلط استعمال، اپنے دکان کے پاس یا اپنے مکان کے پاس جو سرکاری خالی زمینیں ہیں اس کا بیجا استعمال، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کو بالکل بھی گناہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ بڑا سنگین جرم ہے، اور اس جرم میں، اس گناہ میں ہماری اکثریت ملوث۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنی مسجد سے باہر نکلیے اور جس سڑک پر چلے جائیے، جس طرف چلے جائیے، آپ کو سڑکوں پر بے ترتیب گاڑیاں کھڑی ہوئی ملیں گی۔ سڑکوں پر اپنے آپ کے دکان کی تخت باہر رکھی ہوئی ملے گی۔ بہت سی ایسی دکانیں آپ کو نظر آئیں گی جو باضابطہ سڑکوں پر ہی لگا دی گئی ہیں۔ اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ ہمارے فقہا نے فقہ کی کتابوں میں اس کو باضابطہ موضوع بنایا ہے کہ جو لوگ راستے پر دکان لگا لیتے ہیں، جو لوگ راستے پر دکان لگا کر کے سامان فروخت کرتے ہیں، ان سے سامان لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ فقہا کی ایک بڑی جماعت نے یہ کہا کہ اگر اس بات کا یقین ہو کہ سامان نہ لینے سے اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو ایسے دکاندار سے سامان لینا جائز نہیں ہے۔ اگر پھر بھی ہم سامان لیتے ہیں تو گویا کہ جو سرکاری زمین کو اس نے غصب کر رکھا ہے، ہم اس میں اس کا تعاون کر رہے ہیں، ہم گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، چھوٹی سی بات ہے، ہم مکان بنا رہے ہیں، ہمارے مکان کے آگے میں سڑک ہے، سڑک 12-15 فٹ چوڑی ہے، لیکن سڑک کے ارد گرد زمین خالی ہے دونوں طرف۔ اگر بازو میں ہم کھڑکی اپنے گھر کی نکال رہے ہیں، اپنے گھر کا روشن دان نکال رہے ہیں، تو پڑوسی سے پوچھنا پڑتا ہے، اسے اجازت لینی پڑتی ہے، یا کم از کم اپنی دیوار کے باہر 2 فٹ 2.5 فٹ زمین اپنی چھوڑنی پڑتی ہے، تب جا کر کھڑکی کا چھجا نکالتے ہیں۔ لیکن سامنے اگر سیڑھی بنانی ہو تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت 2 فٹ کی ہے تو ہم 4 فٹ لے لیتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں ٹوک دے تو ہم اس پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں کہ تمہارے باپ کی زمین ہے جو تم ٹوک رہے ہو۔ آپ کو بتاؤں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے حرز جاں ہیں، ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنا چاہیں تو ہم مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان باقی نہیں رہ سکتے، ہم جانور بن جائیں گے، ہم جانور بن جائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہی ہمارے لیے منہج زندگی ہے۔ قرآن نے جو خطوط ہمارے لیے کھینچے ہیں وہی خطوط ہمارے لیے طرز حیات ہے، ہم اسی کی پیروی کریں گے، ہم اسی ڈگر کو اپنے لیے اپنائیں گے، اور وہی ڈگر ہے جس کے تعلق سے قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے مومن سے کہا کہ پڑھو
اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کیجیے۔ اگر یہ سیدھا راستہ کوئی دنیاوی مقصد کے حصول کا ہو تو وہ مقصد حاصل ہوتا ہے، لیکن وہی سیدھا راستہ اگر اخروی مقاصد سے متعلق ہو تو وہ سیدھے جنت کو پہنچتا ہے اور وہ ڈگر انسان کو جنت میں اتارتی ہے۔ لیکن جب راستہ گڑبڑ ہو جائے، راستہ پرپیچ ہو جائے، راستہ معمول نہ رہے تو پھر اس پر سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے گھر کی سیڑھی بڑھا لی ہے۔ زمین کون سی ہے؟ سرکاری ہے۔ ایک بات یاد رکھی جائے کہ اگر ہم نے اپنے ذاتی استعمال میں کسی فرد متعین کی زمین کو لے لیا ہے تو ایک بار اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ اگر دل میں ہمارے توبہ کی اور استغفار کی بات پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق مل جائے، تو ہم اپنے پڑوسی سے زید عمر بکر جو بھی ہو اس سے جا کر کے ہم معافی تلافی کر سکتے ہیں، اس کو رضامند کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جس زمین پر ہم نے قبضہ کیا ہے، جس زمین پر ہم نے اپنی سیڑھی بنا لی ہے، جس زمین پر ہم نے اپنے گھر کی کھڑکی کا جنگلہ نکال دیا ہے، چھجا نکال دیا ہے، وہ ایک متعین فرد کی ہے اور اس کا فلاں نام ہے، اس سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہم اس سے معافی تلافی کر لیں گے، ہمارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والا ہے، معاف ہو جائے گا۔ لیکن گھر کے سامنے جو سڑک پہ ہم نے اپنی سیڑھی بنا لی ہے، اپنا زینہ نکال لیا ہے، وہ زمین کسی عمر بکر کی تو نہیں ہے نا؟ اس زمین سے پورے عوام کے حقوق جڑے ہوئے ہیں، اور اس راستے سے جتنے چلنے والے لوگ ہیں اور ہماری نکلی ہوئی سیڑھی سے جتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، سب کا حق ضائع ہو رہا ہے، سب کا حق تلف ہو رہا ہے۔ آپ کس کس سے معافی مانگیں گے؟ کسی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ لہذا وہ ایسا حقوق العباد سے تعلق رکھنے والا گناہ ہے جو حقوق العباد کے شعبے میں سب سے زیادہ سنگین اور بڑا گناہ ہے۔ اور حقوق العباد کا مسئلہ تو ہم لوگوں کو معلوم ہی ہے نا، کہ جب صاحب حق جب تک معاف نہ کر دے، اللہ کی عدالت میں بھی اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اب سوچئے ذرا کہ ایک سیڑھی تو نکالی ہے آپ نے، ہم نے مکان بنایا اور ایک سیڑھی نکال دی ہے عام زمین پر، جس کو ہم اپنی زبان میں غیر مزروعہ عام زمین کہتے ہیں یا غیر مزروعہ خاص کہتے ہیں۔ سیڑھی نکال دی ہے، لیکن محلے کے یا اس شہر کے تمام لوگوں کے حقوق اس میں شامل ہے۔ سب سے معافی مانگنا تو مشکل ہے نا۔ معلوم ہوا کہ اس گناہ کی معافی بہت مشکل ہے، اس لیے وہ گناہ بہت سنگین ہے۔ آپ نکلیے مسجد کے باہر، دیکھیے جتنی دکانیں نہیں ہیں اس سے زیادہ تخت لگی ہوئی ہے، جتنے لوگ مارکیٹ میں نہیں ہیں اس سے زیادہ گاڑیاں کھڑی ہیں، اس سے زیادہ سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے اور فور ویلرز ہے، اور کتنی ساری گاڑیاں دس ڈیٹ چنی چنا آ گئی ہیں کہ شمار سے باہر ہے۔ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، بظاہر یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کا نتیجہ دیکھیے کتنا زیادہ اور کتنا سنگین ہے اور کتنی دوری تک پہنچتا ہے۔ اگر ہم نے روڈ پر بے ترتیب گاڑی کھڑی کر دی ہے، اگر ہم نے روڈ پر اپنی ٹھیلیاں کھڑی کر کے کاروبار شروع کر دیا ہے، اگر روڈ پر ہم نے اپنی تخت نکال کر کے اپنی دکان کی جگہ کو کشادہ کر لیا ہے، تو جو راستہ تنگ ہو گیا ہے اس کی سنگینی دیکھیے کتنی زیادہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ایک مسافر کو سفر کرنا ہے، اس کی ٹرین کا ٹائم ہے، اس کے پلین کا ٹائم ہے، وہ آپ کی اس تنگی کی وجہ سے
تخت نکال دینے کی وجہ سے جام لگ گئی، بھیڑ لگ گئی، اس کی ٹرین مس ہو گئی، وہ اپنے سفر سے محروم ہو گیا، کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کا۔ اور آگے بڑھیے، بات صرف سفر کی نہیں ہے، کوئی ایمبولینس گزر رہی ہے، کوئی مریض پریشانی کی حالت میں ہے، وہ اپنی زندگی کی جنگ ہار رہا ہے، اور کسی بڑے ہاسپٹل میں کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس اسے پہنچنا ہے، اس کی جان جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی ہے۔ ایسے ہی کہیں آگ لگ گئی ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جانی ہیں، اور اس تنگی کی وجہ سے، تخت نکال دینے کی وجہ سے، بے درے گاڑی کھڑی در کر دینے کی وجہ سے، وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی مطلوبہ مقام پر وقت پر نہیں پہنچ سکی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں کی دکانیں جل گئیں، سینکڑوں لوگوں کے مکانات جل گئے۔ ایک چھوٹی سی بات بڑے نقصان کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ کتنا بڑا نقصان، کتنا بڑا نقصان ہے، لیکن ہم لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی، اور لوگ نہ سمجھیں تو نہ سمجھیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو یہ عہد کر کے آئے ہیں دنیا میں، ہم نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم دین و شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ہماری زندگی کا کوئی چھوٹا معاملہ ہو، کوئی بڑا معاملہ ہو، اسلامی رہنمائی کے بغیر انجام کیسے پا سکتا ہے؟ اس لیے کان کھول کر سنیے، سرکاری یا غیر سرکاری جو زمینیں آپ کی نہیں ہیں، یا جو بھی اشیاء یا جو بھی چیزیں آپ کی نہیں ہیں، اس کا ناحق استعمال غصب کے درجے میں آتا ہے۔ شریعت نے اس کو غصب مانا ہے، اور عام زمین کا غصب حقوق العباد کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بڑا سنگین گناہ ہے جس کی معافی کی بھی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے جو مسلم دکاندار ہیں، ان کو اس بات کو غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ آپ کی دکان عام زمین میں نہ ہو، سڑک پر پھیلی ہوئی نہ ہو، آپ کی گاڑی روڈ پہ بے ترتیب کھڑی ہوئی نہ ہو، آپ راستوں کو مامون بنائیں، محفوظ بنائیں، راستے کو آسان بنائیں۔ اسلام میں راستے کے امن کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور جو لوگ راستے کو غیر مامون بنانے والے لوگ ہیں، جس کو ہم ڈاکو کہتے ہیں، چور کہتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کرنے والے کہتے ہیں، اس کی سزا بھی اسلام نے بڑی سنگین رکھی ہے، صرف اس وجہ سے کہ راستے کے امن کو خطرہ پہنچتا ہے ان لوگوں سے۔ اور خود ہمارے ملک کے قانون میں جو روڈ ریبری کی دفعات ہیں، وہ بڑی سنگین ہیں، بڑی سنگین دفعات لگائی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں وہ روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو اجعلوا الطریق 7 اذرع، کہ اپنا جو راستہ بناؤ وہ 7 گز یعنی تقریباً 10 فٹ کا بناؤ۔ سرکاریں راستہ بناتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی گلی کوچا ہے، کوئی روڈ 10 فٹ سے کم نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی ہے، لیکن آزو بازو میں رہنے والے لوگ اتنے زیادہ لاپرواہ ہیں اس معاملے میں کہ وہ بڑھاتے سکڑتے وہ روڈ 5 فٹ کی بن جاتی ہے، 4 فٹ کی بن جاتی ہے، ادھر گاڑی کھڑی، ادھر تخت لگی، ادھر گاڑی کھڑی، ادھر دکان بڑی ہوئی ہے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ آخر دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے کیا؟ اگر وہی کام جو ایک غیر مسلم کریں، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہی کام ہم سب بھی کرنے لگیں، تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا باقی رہ جاتا ہے؟ کوئی فرق تو نہیں رہتا، لیکن کرنے میں تو برابر ہیں، ہم لوگ کر تو رہے ہیں نا۔ اس تھوڑے سے کرنے کی بھی گنجائش ہماری شریعت میں نہیں ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فأخرہ شکر اللہ وغفر لہ۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو راستے پہ چلتا ہے، روڈ پہ چل رہا ہے، اور اس نے روڈ پہ چلتے ہوئے کانٹوں کی ٹہنی کو دیکھا اور اسے ہٹا دیا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، جنت کا راستہ طے ہو گیا اس کے لیے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا من اخذ شبرا، شبر کہتے ہیں ایک بالشت کو، من اخذ شبرا من الارض ظلما فطوقہ اللہ یوم القیامت من 7 ارضین، کہ جس شخص نے دنیا میں کسی کی ایک بالشت زمین کو قبضہ کر لیا ظلماً، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں 7 تہ زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہم کم کرتے ہیں اور کوئی زیادہ کرتا ہے، یہ موازنہ بالکل ہم کو نہیں کرنا چاہیے، وہ تھوڑا بھی کرنے کی اجازت ہم کو ہماری شریعت نہیں دیتی، ہلکے میں نہ لیا جائے اس بات کو۔ ایک بالش زمین کی بات حضور علیہ السلام کی حدیث ہے اور حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنی زبان رسالت سے فرما دیے، سورج ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ شیئا من الارض بغیر حقه خسف یوم القیامت الى 7 ارضین، کہ جس شخص نے تھوڑی سی بھی زمین کسی کی غصب کر لی، قیامت میں 7 زمینوں میں اسے دھسا دیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ تھوڑا کہتے ہیں، ہم تھوڑا کرتے ہیں، کوئی زیادہ کرتا ہے، وہ چاہے جتنا زیادہ کرے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن تھوڑے کی بھی اجازت ہم کو ہمارے نبی نہیں دیتے ہیں، ہماری شریعت نہیں دیتی ہے، جس شریعت کے بغیر ہماری زندگی نہ یہاں کی کامیاب ہو سکتی ہے نہ وہاں کی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس لیے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زندگی کے ہر عمل کو اسلام سے جوڑیں، ایمان سے جوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جوڑیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایمان لایا ہے، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا پیغامبر، اللہ کا ریفارمر ہم نے تسلیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی یہ بات واضح طور پر بیان فرما دیا کہ قیامت تک اب دنیا میں کوئی راستہ ایسا نہیں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ جو کسی کو ہدایت دلا سکے۔ ہم کو اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنا ہے، تبھی ہم ہدایت پائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتلائیں، ایک حدیث آپ کو بتلائیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جہاد میں تشریف لے گئے تھے۔ جہاد کی فضیلت، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت اسلام میں کتنی زیادہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس سے واقف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جہاد میں تشریف لے گئے ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت آپ کے ساتھ ہے، اور ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، آرام کرنے کے لیے ٹھہرے۔ جب آرام کرنے کے لیے آپ ٹھہرے تو آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ بھی ٹھہرے اور ادھر ادھر کچھ بچھا کر کے آرام کرنے لگے۔ صورت ایسی بن گئی کہ راستہ کچھ تنگ ہو گیا۔ وہ جو گزرگاہ تھی، جس راستے پر آپ ٹھہرے تھے، وہ راستہ کم ہو گیا، لوگوں نے راستوں کا بھی خیال نہیں کیا اور اپنے بستر راستے پر بھی لگا لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، آپ کو معلوم ہے کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟
آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ من ضیق وقطع الطریق فلا جہاد لہ، کہ جس شخص نے راستے کو تنگ کیا اور اس کے امن کو ٹھیس پہنچایا، اس کا جہاد قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اعلان صحابہ میں فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نمازیں پڑھیں، آپ کی گاڑی سڑک پہ کھڑی ہو، آپ نمازیں پڑھیں، آپ کی دکان روڈ پہ لگی ہوئی ہو، میں کہہ سکتا ہوں اس حدیث کی بنیاد پر کہ یقین ہے کہ آپ کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب جہاد جیسے مبارک عمل کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جس نے راستے کو تنگ کیا اس کا جہاد قبول نہیں ہوگا، تو ہم جو نماز پڑھنے آتے ہیں، گاڑی اگر روڈ پہ لگا کے آتے ہیں، عام گزرگاہ پہ لگا دیتے ہیں، گزرنے والے راہگیروں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے اس عمل کی نحوست سے ہمارے نماز کا ثواب متاثر ہو سکتا ہے۔ اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اس لیے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رزق کمائیں۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے ابتغوا من فضل اللہ، کہ زمین میں پھیل جاؤ، نماز پڑھنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، روزیاں کماؤ۔ یہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے، عبادت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، اسلام ہمیں جو راستہ بتلاتا ہے، اس راستے پر رہتے ہوئے ہم دنیا کے ہر کام کو انجام دیں، ہمارا ہر کام عبادت بن جائے گا، اور پھر جو ہماری جو پیدائش کا مقصد ہے، جو ہمارا مقصد تخلیق ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں پورا ہوگا، اور پھر اس کی برکات سے ہماری یہ زندگی بھی کامیاب ہوگی اور وہ زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ کو بتائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کل الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، وَأَدْنَاهَا اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ایمان کا سب سے کمتر درجہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔